مالک الملک نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، آگے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ کچھ نشانیاں باہر ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں اندر ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں آج ذرا اس پہ تھوڑا سا کلام کر کے میں نے چشت کے شاہ کی طرف جانا ہے، لیکن ان کی گلی کا ذکر کرنے سے پہلے ان کی گلی کی عظمت تو سمجھ میں آئے، جس کی طرف جانا ہے کوئی کانسیپٹ تو بنے۔ اور بھائی ہمارا پیغام اللہ کے کلام سے ہے، رسول خدا کے فرمان سے ہے۔ سنو سنو، دل کی کھڑکیاں کھول کے سنو۔ مالک الملک فرماتا ہے قرآن پاک میں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیات، فرمایا زمین میں نشانیاں ہیں۔ زمین میں کن کے لیے؟ للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے۔ یا اللہ زمین کی نشانیاں اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئیں تو پھر کیا کرے؟ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ۔ ان دو آیات کی تفسیر کے لیے صرف ایک حوالہ، وقت کم ہے تو سماعت کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ آپ کو مکمل سمجھ آئے گی۔ ہمارے اکثر کہتے ہیں جی باتیں کرو، بھائی اچھی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن جب آپ کی بات کلام الہی سے اور جن لوگوں نے اللہ کا قرآن سمجھا ان کے انداز سے ہو تو پھر اس بات کا انکار کفر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تفسیر کبیر امام طبرانی کی، ایک تفسیر کبیر امام رازی کی ہے، تو یہ تفسیر کبیر امام طبرانی کی ہے۔ 360 ہجری میں آپ کا سن وصال ہے، یعنی متوفہ 360 ہجری۔ میں پہلے عربی عبارت پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، ذرا سنیے گا کہ مفسر قرآن ان آیات کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، وہ کہتے ہیں آیات الارض جبالها وانہارها واختلاف نباتها وبحارها واشجارها وبذلك كله دلائل توحید اللہ لمن ایقن۔ اس کا ترجمہ پہلے سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں نشانیاں رکھی ہیں یقین والوں کے لیے۔ بے یقین جڑا ہوتا ہے نا، وہ تے چند دے دو ٹکڑے ہو کے کہہ دینا ہے جادو ہے۔ ابو جہل نے دیکھی تھی نا، بولیں تو صحیح، تو دیکھنے کے بعد چاند دو ٹکڑے حضور نے کیا، بولیں کیا، اس نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ اِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ، کہنے لگا کھلا کھلا جادو ہے۔ اللہ فرماتا نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ موقنین، یقین والوں کے لیے۔ اس کا مطلب ہے نشانی یقین والے کے لیے ہوتی ہے، جس نے یقین نہیں کرنا ہوتا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ جو مرضی اس کو بتا دیں۔ مالک فرماتا ہے لوگو جو زمین میں میری نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا وہ پہاڑ ہیں، وہ نہریں ہیں، اس کے علاوہ مختلف قسم کی نباتات ہیں، فرمایا دریا ہیں اور مختلف قسم کے درخت ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا لوگوں میری توحید کی دلائل ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اس کا ایک معنی کہتے ہیں معنی ہو وَفِي أَنفُسِكُمْ آیَاتٌ، کہتے ہیں کہ تمہارے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور یہ نشانیاں کیا تھی؟ فرمایا اِذْ كَانَتْ نُطْفَةً ثُمَّ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً ثُمَّ عُظْمًا إِلَى نَفْخِ الرُّوحِ۔ انسان کی تخلیق کے کئی مرحلے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تیرے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس پہ بھی میرا تبصرہ رہتا ہے، وہ بھی ابھی آگے آئے گا، وہ بعد میں نے کرنا ہے، پہلے سنیے گا۔ فرمایا اگر تجھے کوئی نشانی نہیں ملتی نا، جو مفسر قرآن نے لکھا ہے اس کا مفہوم یہ ہے، وہ کہتے ہیں تو پھر اپنی تخلیق پہ غور کر۔ تو ایک قطرہ تھا، اس قطرے کا اگلا مرحلہ، پھر اس سے اگلا مرحلہ، اور جہاں تک کہ اللہ نے تجھے مکمل کر کے تیرے اندر روح پھونک دی۔ یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں تیرے وجود کے اندر۔ اچھا، اس سے آگے ایک اور خوبصورت بات ہے جو مفسر قرآن نے مانا لیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر ہم نے اس آیت کے بعد کوئی تبصرہ کیا ہے تو وہ کہہ جی یہ 15ویں صدی میں بریلوی ہیں جی، یہ اپنے پاس سے اپنا معنی بیان کرتے ہو۔ بھائی ہم وہ نہیں کہہ رہے، اپنی مرضی ہم کرتے ہی نہیں ہیں، ہم وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ والوں نے آج تک 15 صدیوں میں کہا ہے۔ یہ آگے فرماتے ہیں کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور کیا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یعنی اختلاف الالسنۃ والصور والالوان والطباع۔ اس کا معنی سن لیجئے، وہ کہتے ہیں اللہ نے مختلف زبانیں بنائیں تو یہ بھی تو اس کی نشانی ہے۔ اچھا، فرمایا اس نے مختلف صورتیں بنائیں، یہ بھی تو اس کی نشانی ہے۔ فرمایا اس نے مختلف رنگ بنائے، یہ بھی تو اس کی نشانی ہے۔ اچھا، پھر طبیعتیں مختلف بنائیں، یہ بھی تو اس کی نشانی ہے۔ ایک ایک بات پہ گفتگو بہت
ہو سکتی ہے. آگے بیان کیا کمال ایک نقطہ دیا, وہ کہتے ہیں ہوا ان یاکلا و یشربا من مکان واحد ثم یخرج بعد ذلك من مکانین مکان الغائط و مکان البول حتی انه لو شرب لبنا محضا خرج ماء. اب اس عبارت کو یہاں سماعت کریں. وہ کہتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے اگر تمہیں کوئی اور نشانی سمجھنا آئے نا اپنے وجود میں, تو یہ سمجھ لینا کہ اندر ڈالنے کا رستہ ایک ہے, نکلنے کے رستے دو ہیں. کیا عجب نشانی ہے. غور کیجئے گا کہ ایک کھانے کے لیے ایک رستہ, اخراج کے لیے دو رستے. اچھا, اس کے بعد وہ جو آگے عبارت فرمائی وہ کتنی خوبصورت بات ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص دودھ پیتا ہے, کیا بولا, اگر کسی شخص نے دودھ پیا, آپ غور کریں دودھ پینے, اب دودھ مایا ہے, ایک مکس غذا ہے. اب یہ آپ الگ اس پر بحث کریں گے, وہ سخت شے نہیں ہے, پینے والی چیز ہے. آپ غور کریں گے اصول تو یہ چاہیے کہ دودھ کے بعد صرف پیشاب آئے, پخانہ نہ آئے, لیکن اللہ کی شان ہے آپ دودھ پی لیں آپ کو پیشاب بھی آئے گا, آپ کو پخانہ بھی آئے گا. یہ ہے اللہ کی شان جو اس تفسیر قرآن میں تھوڑا سا اشارہ کیا گیا. اب ذرا غور کیجئے جی, میرا اس خادم کا اپنا تبصرہ ذرا اس پہ وہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ تبصرہ کہہ کہ مجھے چشتیوں کی گلیاں بلا رہی ہیں, میں ادھر جانا چاہتا ہوں, ذرا سنیے گا ذرا, لیکن کسی بات سے میں نہیں جا. یہ انسان کا چہرہ ہے, مثال دے رہا ہوں, انسان کا ایک چہرہ ہے. آپ غور کیجئے گا 6 انچ یا 7 انچ کے اس چہرے میں اللہ نے اربوں شکلیں بنائیں, اربوں. وہ کاریگر کتنا عظیم ہے, ایک دائرے میں اتنا تھوڑا سا فرق رکھتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اس کی نشانی. اگر آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے, میں ایک اور بات دیتا ہوں. اب دیکھیں فنگر پرنٹس نے یہ مسئلہ حل کیا ہے. ہر شخص کی انگلیوں کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں. جس نے تیرے ہاتھ کی لکیریں ایک دوسرے سے جدا بنائی ہیں, بندے تو بڑا کمزور ہے, اس نے تیری تقدیر بھی دوسرے سے جدا لکھی ہے. کسی کی لکیریں کسی سے میچ نہیں ہوتی. فنگر پرنٹس کی بنیاد پر انسان پہچانا جاتا ہے. کہتے ہیں جی آج کسی نے جرم کیا, اس کی انگلیوں کے نشان لو, اس کی انگلیوں کے نشان لو. اڈا بڑا انگوٹھا لگوا دینے, پھر انگلیوں کے نشان, یہ بھی لے لیں یہ بھی لے لیں. اب تو سارے لیتے ہیں, لینے چاہیے. میں پہچان آپ کو ایک دینا چاہتا ہوں. سائنس اگر اللہ کی قدرتوں کے تحت آ جائے تو سبحان اللہ, ہمارا سائنس پر ایمان والا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے مانا ہے اپنے مولا کو, اپنے اللہ کو, اپنے رسول کو. ہاں سائنس اگر ہمارے آقا کی, ہمارے قرآن کی عظمتوں کو مانے تو اچھی بات ہے, سائنس مسلمان ہو گئی ہے, ہم مبارکباد دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ہمارے آقا اور ہمارے مولا اور اللہ رسول کے قانون سے ٹکرا کر کہیں گے سائنس کی یہ تحقیق ہے, ہمارے نزدیک ہم اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں گے. ہم اسے خاک کا ایک ذرہ بھی نہیں سمجھتے. لفظوں پہ غور کیجئے گا, 6-7 انچ کا چہرہ, اتنا بڑا کاریگر, اتنی کتنی باریک باریک لکیریں لگائیں, ہر ایک کا چہرہ ہر ایک سے جدا. یہ بھی نہ سمجھ آئے یار مجھے بتائیے یہ ایک انگلی کا دائرہ کتنا زیادہ ہے, 1 انچ کا ایک اس کو قطر بنا لیں آپ ایسے کر کے, ٹھیک ہے جی. 1 انچ میں اربوں انسان ہیں, ہر انسان کی ہاتھ کی لکیریں جدا ہیں. مان جاؤ کہ کائنات میں اتنا بڑا نہ کوئی مصور ہے نہ اتنا بڑا کوئی بنانے والا ہے. اس سے آگے بڑھیں. ایک بات اور بڑی خوبصورت بات, ہزاروں باتیں ذہن میں, میرا یہ موضوع نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. آپ غور کیجئے گا, ہم دنیا میں بہت ساری باتیں یاد کرتے ہیں. آج یہ سائنس نے کہا, اس نے کہا کہ انسان کے ذہن کے اندر ایک ہلکے ہرے رنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے. یہاں انسان کی یادداشت سٹور ہوتی ہیں, یعنی انسانی یادداشت کا یہ سٹور ہے, یہاں یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں. اچھا اب اس میں گنجائش کتنی ہے, یہ جتنے پڑھے لکھے بچے ہیں وہ یہ سمجھیں گے میری بات کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ذرا سماعت کیجئے گا, آپ کی محبتوں کے لیے یہ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے. اس ہرے حصے میں جو جگہ ہے وہ 2.5 پیٹا بائٹس, یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو یہ پتا چلے گا یہ تقریباً 25 لاکھ جی بی بنتا ہے. 25 لاکھ جی بی. اور آسان کر دوں, اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے اللہ کے بندو, اگر اس کی ویڈیو بن جائے تو 30 لاکھ گھنٹے کی ویڈیو بنتی ہے. 30 لاکھ گھنٹے کی ویڈیو جسے 3 صدیوں تک دیکھا جائے تو پھر بھی چلتی رہے. اللہ اللہ.
وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ او بندے اللہ بہت بڑا ہے، تینوں اپنے رب دی قدر نہ آئی، بے قدر ہے، تو اپنے رب دی قدر نہ کی تھی۔ نشانیاں، اچھا یہاں ایک اور بات کر کے آگے چلتا ہوں، یہ میرا اپنا تبصرہ ہے، مطلب ان آیات کی روشنی میں، یہ تفسیر کا حوالہ نہیں، لیکن عقل مان رہی ہے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا۔ ایک بات میں اور کرتا ہوں، آپ نے غور کیا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اکثر چیزیں پکڑتے ہیں۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگا حضور میں توے تے روٹی پائی تے اللہ لکھے آ گیا۔ اچھا لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں، کوئی پھل ہو اس میں اسم اعظم ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ کبھی لوگوں کو چاند پہ بھی اللہ لکھا نظر آتا ہے۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا، جو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، چاند پہ اللہ نظر آئے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا، روٹی پر اللہ لکھا جائے اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جس کو تو فیس بک پہ پوسٹ لگاتا ہے اور تجھے پتہ نہیں ہے اللہ نے تیرے اندر جو تیری آنتڑیاں ہیں، آنتڑیاں میدا، اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ توے پہ گرم گرم روٹیاں لگا کے لوگوں کو دکھانے والوں، دیکھو یہ اللہ کا نام ہے، اور باہر کی توے کی جلی ہوئی روٹی پر تجھے اللہ کا نام لکھا نظر آیا۔ اوے اللہ کا فقیر تڑپ کے تجھے کہتا ہے کہ تجھے باہر کے جانور پہ کلمہ لکھا نظر آ گیا، قربانی کے جانور پہ اللہ کا نام لکھا نظر آ گیا، حبیب خدا کا نام نظر آ گیا۔ ہوتا ہے، انکار نہیں ہے، لیکن یہ باہر کی نشانیاں ہیں۔ اور تو اس سے بڑی نشانی ہے، تیرے اندر اللہ نے پورا کلمہ لکھا ہوا ہے، تجھے کیوں نہیں پتا چلتا؟